سب سے جو شرمناک ہمارے لیے ایونٹ ہے نا، وہ جاپنیز کا گراؤنڈ کی صفائی کرنا ہے، جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ اپنی چیزیں وہیں پہ پھینک کے کوڑا کرکٹ جو انہوں نے سمیٹا وہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم نے کسی سے ریوارڈ لینا ہے، یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ اور واقعی یعنی دنیا میں سب سے سویلائزڈ لوگ اس حوالے سے وہ ہیں۔ یعنی اگر آپ کہنا کہ اسلام کو جو مطلوب ایک انسان جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو وہ کہاں پہ ہوتے ہیں، تو آپ جاپان میں چلے جائیں اور دیکھ لیں۔ اسی وجہ سے ان کی سادگی اور لوگوں کو خوش رکھنے کی عادتیں، اگر آپ پرسنٹیج نکالیں، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو 100 ایئرس کی ایج کراس کرتے ہیں نا، ریشو پروپورشن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ویسے تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں ہے، لیکن امریکہ کی آبادی بہت زیادہ ہے نا، وہ جاپان میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو 100 کراس کرتے ہیں۔ پولیس کی انوالومنٹ 0 ہو چکی ہوئی ہے۔ 5 سال کا بچہ بھی یا بچی ہے وہ اکیلے اسکول جاتا ہے، اپنے سارے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں اسلامی جمہوریہ سو کالڈ پاکستان اسلام کا قلعہ، اس کے اندر کیا حالت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جاتے ہوئے بھی بچے سکیور کوئی نہیں ہے، اکیلے تو چھوڑ دیں، جنت پھر بھی تسی جانا ہے، یہ پتہ چل جائے گا، یہ مرو گے تو سارا کچھ کھل جائے گا کہ کنہیں جنت ہی جانا ہے تو کنہیں جہنم ہی جانا ہے۔ تو ان جاپنیز نے پوری دنیا کو میسج دیا۔ ہماری حدیث بس پوسٹر میں ہی لگی رہ گئی، وہ صحیح مسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر ہی رہ گئی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کی ساری عبادات معاملات اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ ہر مسلمان پر ہفتے میں 1 دن غسل کرنا ضروری ہے، جس میں وہ اپنے جسم کا میل صاف کرے۔ تو یہ مسلم شریف میں ہی صفائی کی باتیں رہ گئیں، قرآن میں ہی وضو اور غسل کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ قرآن میں ہی لکھے رہ گئے۔ انہوں نے واقعی صفائی کی ہے اور لوگوں کو ایک میسج دیا، خصوصاً مسلمانوں کو، کہ باتیں تم کرتے تھے، تم گفتار کے غازی ہو اور کردار کے غازی ایسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز دیکھو تو اسے وہاں سے ہٹا دو۔ یہ دیکھیں، یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی اللہ کے حضور صدقہ اور نیکی ہے، اس کا اجر ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص ایسا دیکھا کہ جسے صرف اس وجہ سے اللہ نے جنت میں بھیجا کہ اس نے راستے میں ایک درخت کی شاخ ٹوٹی پڑی ہوئی تھی جو لوگوں کے چلنے پھرنے میں ہرڈل تھی، اس نے وہ درخت کا ٹکڑا راستے سے ہٹا دیا، صرف ایک اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ بس ہم سبحان اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ موٹر وے کے اوپر آپ دیکھیں کیا حرکت، میں حیران ہوتا ہوں، بالکل سیوک سینس ہے ہی نہیں اس نیشن کے اندر۔ اپنی حالت یہ ہے کہ نیسلے کی بوتل پی رہے ہیں، اور یار وہ بوتل کتنی وزنی ہے کہ اس کی وجہ سے گاڑی کوئی تمہاری پنکچر ہو جائے گی، اور وہ موٹر وے پہ یوں پھینک دیتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں یہ لوگ نہیں پھینکتے، یہی لوگ پاکستان ایئرپورٹ پہ اترے اور آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ جہاز سے اترتے ہی سگریٹ لگائیں گے، اور ڈبی اگر خالی ہوئی ہے تو یہ تو میں نے خود دیکھا ہے وہیں پہ پھینک دیں گے، کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے نا یہاں پہ۔ یہ ان لوگوں کا سینس ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ صدقہ اور نیکی اتنی بڑی ہے کہ میں نے جنت میں بندہ دیکھا ہے صرف اس وجہ سے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک دفعہ ایک موزے میں پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کے، موزہ ظاہر ہے وہ چمڑے کا،
پانی پلایا تھا، اس کی وجہ سے وہ جنت میں ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کرنا یہ بھی نیکی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ، جاندار مسلمان نہیں، ہر ذی روح کے ساتھ، ہر جاندار کے ساتھ، خواہ وہ کوئی انسان ہے جانور ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کے حضور اجر کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ سرکار یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ اس خدا کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کا تعارف ہے جو کتابوں میں آئی ہیں، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ بھی کھیتیاں اگاتے ہیں، درخت اگاتے ہیں، اور اس سے عام لوگ اور جانور اور پرندے کھاتے ہیں، اللہ کے حضور ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ لکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے ریلیجن کے اندر تھی چیزیں جو آج ہمیں اخلاقی قوانین گورا بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ درخت لگانے ہیں اور بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ یار ہمارے لیے تو ویسے ہی موٹیویشن ہے کہ ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے، دنیا میں نہ بھی ملے۔ تو مسلمان کے لیے تو یہ چیزیں بالکل واضح ہونی چاہیے۔ اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک عورت تھی نیک، وہ صرف اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، اور وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں پھینک دیا کہ تم نے اس بلی کو آزاد کیوں نہ کیا کہ یہ کھا پی سکتی۔ ویسے آپ بلیاں پال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کی خوراک کا اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جانداروں کے معاملے میں اتنا زیادہ سختی فرمانے والا ہے، تو انسانیت کی قدر تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں۔ باقی ہم تو اس موقع کو غنیمت جان کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چلیں یہ فٹ بال کے بہانے سے ہی لوگوں کو اسلام کی ٹرو پکچر تو نظر آئے۔ اینڈ پہ میں بالکل سلوٹ کروں گا قطر کی گورنمنٹ کو بھی کہ جو کچھ انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو چلایا، باقی پوری مسلم ورلڈ کے لیے ایک اچھا ایک موقع ہے کہ وہ بھی ان سے لرن کریں کہ بجائے صرف نعرے لگانے کے اسلام کے نام کے اوپر اور ظاہری چیزوں کے اوپر توجہ دینے کے، ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں کہ جس کی وجہ سے آپ اسلام کی